تصور کریں ایک ایسا وقت جب مسلم دنیا پر شدید خطرات کی بارل منڈلا رہے تھے۔ صلیبی جنگجو زمین کے ٹکڑے چیننے کی کوشش میں تھے اور منگولوں کا طوفان تہذیبوں کو روند رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص ابھرتا ہے جس کی بہادری، حکمت اور ایمان مسلم تاریخ کو ایک نیا موڑ دیتی ہے۔ یہ شخص تھا سلطان بائبرس، ایک غلام سے بادشاہ بننے والا مرد مجاہد جس نے نہ صرف اسلام کی سرزمین کو بچایا بلکہ دنیا کو یہ دکھایا کہ قیادت کسے کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے سلطان بائبرس نے اپنے دشمنوں کو شکست دے کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آپ سنیں گے ان کی جنگوں کے حیرت انگیز قصے، ان کی حکمرانی کے اصول اور وہ واقعات جو انہیں تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کی آخر تک ہمارے ساتھ رہے کیونکہ یہ کہانی آپ کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ 1223 عیسوی کا زمانہ تھا۔ قفقاز کی سرد وادیوں میں ایک ترک خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ مستقبل میں اسلامی دنیا کا نجات دہندہ بنے گا۔ سلطان بائبرس کا بچپن ایک عام ترک بچے کی طرح گزر رہا تھا، لیکن ان کے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ خونریز تھا۔ منگولوں کا قہر پورے خطے پر چھایا ہوا تھا جو نہ صرف زمینیں فتح کر رہے تھے بلکہ تہذیبوں کو مٹا رہے تھے۔ بائبرس کا قبیلہ بھی منگولوں کے ہاتھوں اجڑ گیا۔ ان کے بچپن کی زندگی شدید مشکلات سے گزری۔ ایک دن انہیں اغوا کر کے غلاموں کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ بچپن کی یہ حالات شاید کسی حوصلے کو توڑ دیتے، لیکن بائبرس کے اندر کچھ الگ تھا، ایک ایسا عزم جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ بائبرس کو مصر کے مشہور غلاموں کے بازار میں فروخت کیا گیا جہاں انہیں مملوک سلطنت کے ایک امیر نے خریدا۔ مملوک سلطنت میں غلاموں کو محض خدمت کے لیے نہیں بلکہ ایک جنگجو کے طور پر تربیت دی جاتی تھی۔ ان کی پرورش اور تعلیم ایک خاص نظام کے تحت ہوئی جہاں جسمانی طاقت، جنگی مہارت اور قیادت کے اصول سکھائے جاتے تھے۔ بائبرس نے تربیت کے ہر مرحلے میں اپنی ذہانت، بہادری اور نظم و ضبط کا ثبوت دیا۔ وہ اپنی ساتھیوں سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہے۔ ان کی شخصیت میں ایسا جادو تھا یہ لوگ انہیں نہ صرف ایک غلام بلکہ ایک ممکنہ رہنما کے طور پر دیکھنے لگے۔ ان کی زندگی میں غلامی کے اس دور نے انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور مستقبل کے لیے تیار ہونے کا موقع دیا۔ مملوک سلطنت کے ابتدائی دنوں میں بائبرس نے کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا۔ ایک غلام ہوتے ہوئے بھی ان کا جنگی انداز منفرد تھا۔ وہ صرف جسمانی طاقت سے جنگ نہیں لڑتے تھے بلکہ ان کی حکمت عملی دشمن کو حیران کر دیتی تھی۔ میدانی جنگ میں ان کی موجودگی ایک تحریک بن جاتی تھی۔ ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جب بائبرس نے صلیبیوں کے خلاف اپنی پہلی مہم میں حصہ لیا۔ ان کی تیر کی رفتار، تلوار کی وار اور دشمن کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے کی حکمت عملی نے سب کو حیران کر دیا۔ ان کے افسران نے فوراً ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں مزید اہم ذمہ داریاں دینا شروع کی۔ بائبرس کی قیادت میں جنگوں کی فتح محض ایک آغاز تھا۔ ان کی نگاہ میں صرف میدانی جنگ کی فتح نہیں بلکہ ایک مضبوط سلطنت کا قیام بھی تھا۔ ان کی شخصیت کی یہ پہلو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ایک حکمران بننے کی داستان رقم کرنے والے تھے۔ بائبرس کی قیادت میں مملوک سلطنت نے صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف عظیم فتوحات حاصل کی۔ ان کی غیر معمولی ذہانت، جنگی حکمت عملی اور بے خوف قیادت نے انہیں صرف ایک سپاہی سے مصر کے تخت تک پہنچایا۔ ایک غلام جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اب ایک ایسا بادشاہ بن چکا تھا جس کے فیصلے تاریخ کو نئی شکل دے رہے تھے۔ سلطان بائبرس نے صلیبی جنگوں میں جو کردار ادا کیا وہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، خاص طور پر معرکہ عین جالوت۔ تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جب بائبرس نے اپنی شاندار جنگی حکمت عملی سے صلیبیوں کو شکست دی۔ ان کی ذہانت، بڑی فیصلے اور بہادر سپاہیوں کی قیادت نے صلیبی افواج کو ایسا دھچکا دیا کہ وہ دوبارہ منظم نہ ہو سکے۔ بائبرس نے نہ صرف میدانی جنگ میں فتح حاصل کی بلکہ مسلم علاقوں کو صلیبی قبضے سے آزاد کروا کر امت کو ایک نئی امید دی۔ منگولوں کے خلاف سلطان بائبرس کا کردار ایک نجات دہندہ کا تھا۔ جب منگولوں کا سیلاب اسلامی دنیا کو نگل رہا تھا، بائبرس نے ان کے خلاف دفاع کی ناقابل شکست دیوار کھڑی کی۔ ان کی حکمت عملی اور بہادری نے منگولوں کو ناقابل شکست ہونے کے تصور کو توڑ لیا۔ ان کی فتوحات نے نہ صرف مسلم علاقوں کو محفوظ بنایا بلکہ دنیا کو دکھایا کہ حکمت اور جرأت کی امتزاج سے بڑا دشمن بھی شکست کھا سکتا ہے۔ بائبرس نے شام، مصر اور دیگر علاقوں میں ایسے شاندار فتوحات حاصل کی کہ ان کی حکمرانی کو مضبوط کرنے کا باعث بنا۔ ان کی حکمت عملی کا کمال یہ تھا کہ وہ جنگ کو صرف میدان میں نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی جیتتے تھے۔ انہوں نے دشمنوں کو صفوں میں دراڑیں ڈال کر انہیں شکست دی اور مسلم دنیا کو مضبوط اور متحد کیا۔
یہ فتوحات صرف زمین کا حصول نہیں تھا بلکہ اسلامی دنیا کی بقا اور عزت کا تحفظ تھے جو بائبرس کی قیادت کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں۔ سلطان بائبرس کی حکمرانی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی اصلاحات تھے جو انتظامیہ، فوج اور عدالتی نظام میں انقلاب لے آئی۔ انہوں نے سلطنت کو ایک مضبوط فوجی ڈھانچہ دیا جہاں ہر سپاہی کو تربیت یافتہ اور منظم رکھا گیا۔ انتظامی معاملات میں انہوں نے بیوروکریسی کو بہتر کیا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عدالتی نظام کو مضبوط کیا۔ ہر علاقے میں قاضی مقرر کی گئی اور عوام کو فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کی گئی۔ بائبرس نے اپنے سلطنت میں عوام کے فلاح و بہبود کی ترجیح دی۔ انہوں نے مساجد، مدارس اور ہسپتالوں کا جال بچھایا تاکہ لوگ نہ صرف روحانی سکون پائے بلکہ تعلیم اور صحت جیسے بنیادی ضروریات بھی پوری ہو۔ ان کے قائم کردہ تعلیمی ادارے آنے والے زمانے میں اسلامی علوم و فنون کے مرکز بنے۔ بائبرس نے عام لوگوں کے لیے پانی کے ذخائر اور کاروان سرائی تعمیر کروا کر زندگی کو آسان بنایا۔ معیشت کی ترقی کے لیے سلطان بائبرس نے انقلابی اقدامات کی۔ زراعت کو فروغ دیا گیا، کسانوں کو سہولیات فراہم کی گئی اور ٹیکس کے نظام کو منصفانہ بنایا گیا۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا گیا جس کی وجہ سے سلطنت میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کے دور میں بازاروں پر سخت نگرانی رکھی گئی تاکہ قیمتوں میں استحصال نہ ہو اور عوام کو معیاری اشیاء دستیاب ہو۔ سلطان بائبرس کی حکمرانی کی یہ خصوصیات انہیں محض ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک دوراندیش حکمران اور عوام کو خیرخواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے اقدامات نے سلطنت کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر مضبوط بنایا اور ان کے دور کو اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب بنا دیا گیا۔ سلطان بائبرس کا اثر صرف اس کی سلطنت تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کی جنگوں اور قیادت نے عالمی سطح پر گہری اثرات چھوڑی۔ صلیبی جنگوں میں ان کی کامیابیاں نہ صرف مسلم دنیا کے لیے فتح کا پیغام تھی بلکہ یورپ کے لیے ایک واضح انتباہ بھی تھی۔ منگول کے خلاف ان کی کامیابی نے نہ صرف اسلامی تہذیب کو محفوظ کیا بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھایا کہ حکمت اور عزم کے ساتھ بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دور کے فتوحات نے انہیں ایک عالمی رہنما کے طور پر تاریخ میں امر کر دیا۔ 1277 کا سال تھا جب سلطان بائبرس کی حیرت انگیز زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔ وہ حلب کے قریب ایک مہم کے دوران بیمار ہو گئی اور اپنی وفات سے کچھ دن قبل ہی اپنے قریب ترین ساتھیوں کو سلطنت کے مستقبل کے لیے ہدایات دے چکے تھے۔ ان کا انتقال اس وقت ہوا جب مملوک سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھے اور دشمن ان کے نام سے خوفزدہ رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد پوری عالم اسلام میں سوگ کا ماحول چھا گیا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک متحد قوت کے طور پر کھڑا کیا تھا۔ تصور کریں، ایک تخت پر دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہے ایک تنہا شخص، نہ ہتھیار نہ لشکر، مگر اس کی آنکھوں میں ایسے روشنی ہے جو دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہانی ہے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے قیصر روم جیسے عظیم بادشاہ کو جھکا دیا مگر اپنے ایمان کو جھکنے نہیں دیا۔ ناظرین، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ جرأت، قربانی اور ایمان کی ایک ایسی داستان ہے